باتوں کی زندگی میں بڑی اہمیت ہوتی ہے، کیونکہ سارا پیسہ یہاں ہے، دماغ کے اندر ہے، باہر کہیں پیسہ نہیں ہے، آپ کے دماغ میں پیسہ ہے۔ اگر آپ اپنی دماغ کو یوٹیلائز کرتے ہوئے کام کرتے ہیں تو پیسہ آتا ہے۔ اب اس کے پاس 3 سوال یہ ہو گئے، ایک اس کا اپنا سوال لے کے نکلا تھا، 3 سوال ہو گئے۔ اب اس نے شش و پنج میں پڑ گیا کہ وہ بزرگ کا جو اصول یہ تھا کہ 3 سوال ایک بندہ پوچھ سکتا، 4 نہیں پوچھ سکتا۔ شروع میں جب بندہ جاتا ہے کام پہ، روزگار کے لیے، کاروبار میں، جاب میں، تو اس کو تھوڑے تھپیڑے پڑتے ہیں۔ جب وہ تھپیڑے پڑتے ہیں نا تو کچھ لوگ سیف پوزیشن لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب وہ سیف پوزیشن ان کو نقصان کیا دیتی ہے کہ وہ سیف پوزیشن تو مل جاتی ہے لیکن پیسہ نہیں ملتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام احمد عقیل ہے، آپ دیکھ رہے ہیں پراپرٹی ویژن ٹی وی۔ کافی سارے ہمیں میلز آتے ہیں، ایس ایم ایس، یہ جو وائس میسج آتے ہیں، کافی سارے لوگوں کے پرابلم ہیں۔ ہمارا کیونکہ ایک ایجوکیشنل پلیٹ فارم ہے اور میں اپنے ایکسپیرینس کی بیسس کے اوپر آپ کے ساتھ چیزیں شیئر کرتا ہوں، اور اس پہ آپ بہت ہی زبردست فیڈ بیک آ رہی ہے، اور آپ کی جو اپریسیشن ہے وہ میرے لیے بہت قابل احترام ہے، اور اس سے میرا اور اچھا کام کرنے کو دل کر رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنے پلیٹ فارم کو اور اپنی کمیونٹی کو بڑا کرتے جائیں گے اور بہت بڑا امپیکٹ کریٹ کریں گے۔ پاکستان میں غربت ختم کرنی ہے، لوگوں کو گھر دینا ہے، جن کے پاس گھر نہیں ہے کرائے کے گھر میں رہتے ہیں، جو لوگ جاب سے بزنس کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے کیریئر کی رہنمائی ان کے لیے کرنی ہے، اور جو لوگ کچھ کر رہے ہیں لیکن کچھ بہت اچھا نہیں کر رہے ان کے لیے بھی ہمارے پاس بے شمار ویڈیوز ہیں۔ آلریڈی کو 5000 کے قریب ویڈیوز چینل پہ موجود ہیں۔ اگر آپ نے ابھی جوائن کیا ہے تو وہ پریویس ویڈیوز دیکھ لیں، ایک ویڈیوز کے اوپر ہم نے بہت محنت سے کانٹینٹ کریٹ کیا ہوا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں بہت ہی زبردست امپیکٹ لائے گا۔ جو آپ ہم سے سوال پوچھتے ہیں نا، اگر آپ تھوڑا سا ٹائم سپینڈ کریں تو ہمارے چینل کے اوپر آپ کو ویڈیوز مل جائے گی۔ ہم نے کچھ پلے لسٹ بنا دی ہے، وہاں پہ آپ جا کے جو ہے نا وہ وہاں سے ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اگر آپ کوئی کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں تو وہ کیا کریں، اگر آپ کچھ بھی کر رہے ہیں زندگی میں لیکن کوئی خاص نہیں کر پا رہے تو ایکسٹرا آرڈنری کیسے ہوگا۔ یہ 2 بنیادی باتیں ہیں جو کہ میں آج کی ویڈیو کے اندر آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ جو لوگ نیا بزنس کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیے، اس کو پہلے سے میں کہانی آپ کو بتا دوں پھر آگے بات کریں۔ کہانی اس طرح سے ہے کہ ایک ینگ لڑکا تھا جو کہ اپنی کیریئر کے بارے میں بڑا کنسرن تھا، تو اس کو کسی نے بتایا کہ تم زندگی میں کیسے آگے بڑھ سکتے ہو، کیسے ترقی کر سکتے ہو، کیسے خوشحالی لے سکتے ہو، کیسے پیسہ روپیہ پیسہ جائیداد آ سکتی ہے، آگے آپ کی شادی ہے، کیریئر ہے، زندگی ہے، تو کیسے کر سکتے ہو۔ تو فلاں شہر میں کوئی بزرگ بیٹھا ہوا ہے اور وہ بزرگ جو ہے وہ گائیڈ کرتا ہے، وہ آپ کی رہنمائی کر سکے گا۔ اس وقت لوگ بزرگوں کے پاس جاتے تھے، آج کل یوٹیوب پہ بزرگ آ جاتے ہیں، چیزیں چینج ہو گئی ہیں، لیکن وہاں سے بھی بات ہی ملتی تھی، یوٹیوب پہ بھی بات ہی ملتی ہے۔ اگر آپ کو کوئی اچھی بات مل جائے اور اس بات کو پلے باندھ لیں اور اس کے اوپر آپ چل نکلیں تو زندگی آپ کی بہت آسودہ ہو جائے گی اور بڑا امپیکٹ آ جائے گا۔ یہ باتوں کی زندگی میں بڑی اہمیت ہوتی ہے، کیونکہ سارا پیسہ یہاں ہے، دماغ کے اندر ہے، باہر کہیں پیسہ نہیں ہے، آپ کے دماغ میں پیسہ ہے۔ اگر آپ اپنی دماغ کو یوٹیلائز کرتے ہوئے کام کرتے ہیں تو پیسہ آتا ہے۔ تو ایک لڑکا تھا جو کہ بیسیکلی اس کے بہت سارے سوالات تھے، اس سوالات کے جواب میں کسی نے بتایا کہ دور بزرگ بیٹھا ہوا ہے، اس کے پاس جاؤ گے تو وہ آنسر دے دے گا۔ لڑکا گھر سے نکلا، دشوار گزار راستے تھے، چلتا ہوا ہے، رات ہو گئی، ایک جگہ کوئی گھر تھا، وہاں اس نے ناک کیا، وہاں پہ خاتون لیڈی نکلی، اور لیڈی نے اس لڑکے نے اسے کہا کہ جی میں یہاں رات گزارنا چاہتا ہوں، اگر اجازت ہو تو، میں مسافر ہوں۔ تو خاتون نے اس کو بٹھایا، پانی پلایا، اس سے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو بیٹا آپ؟ اس لڑکے نے کہا کہ مجھے کسی نے بتایا کہ وہ بزرگ ہے دور، ٹھیک ہے نا جی، ناردرن ایریاز میں۔ آپ سوچو پیدل جانا ہو ناردرن ایریاز میں، اس قسم کا ماحول تھا۔ تو وہ بزرگ ہے اور وہ مجھے بتا دے گا کہ میرا زندگی میں کیا کروں اور کیسے بہتر ہوگا، کیا زندگی کی نعمتیں مجھے کیسے ملیں گی، ترقیاں کیسے ملیں گی۔ اس خاتون نے کہا تم جا تو رہے ہی ہو، ایک ہمارا بھی کام کر دو۔ اس نے کہا جی آپ بتائیے، میں کر دوں گا۔ اس خاتون نے کہا کہ میری ایک جوان بیٹی ہے، وہ بول نہیں سکتی، اس بزرگ سے پوچھیے گا کہ میری بیٹی کب بولے گی۔ اس لڑکے نے کہا ٹھیک ہے جی میں جاتا ہوں تو پوچھ لوں گا، آپ اپنا بھی پوچھوں گا، آپ کا بھی پوچھ لوں گا۔ آگے گیا تو آگے اس کو ایک کچھوا ملا۔ اب کچھوا سے اس کے انٹریکشن ہوا تو کچھوے نے اس لڑکے سے پوچھا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ لڑکے نے کہا کہ سارا بتایا کہ ایک بزرگ ہے، وہ بہت عقل مند ہے، وہ لوگوں کو گائیڈ لائن فراہم کرتا ہے، رہنمائی فراہم کرتا ہے، میں اسے پوچھنے جا رہا ہوں میرا مستقبل کیا ہوگا، زندگی میں کیسے ترقی کروں گا۔ اس کچھوے نے کہا کہ میری بھی ایک ریکویسٹ ہے، وہ بھی ذرا پوچھ لو بزرگوں سے۔ اس نے کہا جی آپ بتائیں کیا پرابلم ہے؟
उसने कहा जी कछुए ने कहा कि मैं ड्रैगन बनना चाहता हूँ, लेकिन ये मैं कछुआ बन के रह गया हूँ और मेरी ये कमर के ऊपर वो है और मैं एक ऑर्डिनरी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। बुजुर्ग से ये पूछ रहा है कि मैं ड्रैगन कैसे बन सकता हूँ। उसने कहा जी ठीक है, मैं आपका ही पूछ लूँगा। अब एक सवाल औरत का हो गया, एक कछुए का हो गया। आगे गया, आगे एक दरिया आ गया, चश्मे थे, उसका एक बहुत बड़ा दरिया था, तेज़ पानी था, अब उस तरफ क्रॉस करना था। अब ये एक मुश्किल आ गई थी। उसी वक्त वहाँ पे एक और बंदा खड़ा हुआ था और उसके हाथ में छड़ी थी। उसने उससे पूछा लड़के को, आप कहाँ जा रहे हो? लड़के ने कहा जी मैं अपनी ज़िंदगी शुरू करने जा रहा हूँ और मुझे किसी ने बताया कि वो बुज़ुर्ग है और वो मेरी ज़िंदगी के बारे में ऐसी गाइडलाइन देगा, रहनुमाई देगा और मैं इंशाअल्लाह ताला आगे ज़िंदगी में बढ़ूँगा, तो इसलिए मैं बड़ी मुश्किल काट के वहाँ जा रहा हूँ, लेकिन ये बीच में दरिया आ गया, मैंने उस पार जाना है, तो मैं परेशान हूँ। उस बंदे ने कहा, उसके हाथ में एक छड़ी थी, उसने कहा आप इधर खड़े हो जाओ, मैं छड़ी के इशारे से, छड़ी में कमाल है, मैं आपको उस तरफ पहुँचा सकता हूँ। उसने कहा ये भी हो सकता है। उसको खड़ा हो गया, उसने छड़ी हिलाई, लड़का दरिया के उस तरफ चला गया। आगे और चलते चलते पहाड़ तय करते करते वो उस बुज़ुर्ग के पास पहुँच गया। अब बुज़ुर्ग के पास जब पहुँचा तो यहाँ एक बात मैं आपको दोबारा वो बता दूं कि वो जो बुज़ुर्ग, छड़ी वाला बुज़ुर्ग था, उस छड़ी वाले बुज़ुर्ग ने कहा कि मैं जन्नत में जाना चाहता हूँ, मेरे पास ये जो छड़ी है, ये कमाल है कि मैं उस तरफ ले जाता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं अल्लाह ताला मुझे जन्नत में कोई बड़ा मकाम दे दे। तो बुज़ुर्ग से पूछ के आना कि मुझे कैसे मकाम मिलेगा। अब उसके पास 3 सवाल ये हो गए, एक उसका अपना सवाल लेके निकला था, 3 सवाल हो गए। अब उसने उस शशुपंज में पड़ गया कि वो बुज़ुर्ग का जो असूल ये था कि 3 सवाल एक बंदा पूछ सकता, 4 नहीं पूछ सकता। अब वो बड़ा सोचा, उसने कहा यार चलो मैं तो यंग हूँ, मुझे तो मेरे सवालों का जवाब मिल ही जाएंगे, तो जिन्होंने इन मुश्किल से मुझे रिक्वेस्ट की है मैं उनके आंसर ले लेता हूँ। तो उसने 1 बाय 1 जाके उन बुज़ुर्गों को पूछा कि जी वो लेडी के बारे में बताया कि उनकी जवान बेटी है, उसकी वो बोल नहीं सकती, उसकी आगे शादी होनी है, अगर वो बोलेगी नहीं तो उस तरह उसका अच्छा मुस्तकबिल कैसे होगा, कौन उससे शादी करेगा। तो उस बुज़ुर्ग ने बता दिया कि उस खातून को जाके कह दें कि इस बच्ची की शादी कर दें, शादी के बाद ये बोलना शुरू हो जाएगी और ठीक हो जाएगी। अच्छा एक तो हो गया। अब दूसरा, उस लड़के ने फिर बुज़ुर्ग से पूछा कि जो कछुआ है उसने मुझे कहा मैं ड्रैगन बनना चाहता हूँ, तो मैं कैसे ड्रैगन बन सकता हूँ। बुज़ुर्गों ने कहा कि कछुए से कहो कि वो जो बैग के ऊपर उसके जो बना हुआ है ना वो एक रुकावट, वो हटा दे तो वो ड्रैगन बन जाएगा। दूसरा भी जवाब मिल गया। अब तीसरा, वो छड़ी वाला मामला आ गया इंसान का जो खड़ा हुआ था, जो छड़ी जिसके पास थी, और उसने पूछा कि जी वो बंदा कह रहा है मैं जन्नत में कैसे जाऊंगा, मेरे अल्लाह मुझे अच्छा मकाम कैसे देंगे, मैं बड़ी रियाजत में हूँ यहाँ, मेरे पे ये है, मुझे अल्लाह ने ये अता किया हुआ, लेकिन मैं इससे अगला मकाम चाहता हूँ। तो उस लड़के को बुज़ुर्ग ने कहा कि उस बंदे से कहिए ये छड़ी छोड़ दे, छड़ी छोड़ दे, वो अगले मकाम पे पहुँच जाएगा, जन्नत में पहुँच जाएगा, भाई उसको आला मकाम मिल जाएगा। लो जी, अब वो 3 ही सवाल थे, 3 ही जवाब मिल गए, वो अब वापस चला। सबसे पहले छड़ी वाला बंदा मिला। छड़ी वाला बंदा मिला तो उसने पूछा कि आपने मेरा जवाब पूछा है? उन्होंने कहा जी बिल्कुल पूछा है। बुज़ुर्गों ने कहा कि छड़ी छोड़ दें, आपको वो तरक्कियाँ मिल जाएंगी, वो मनाजिल तय हो जाएंगी आपकी। अब उसने कहा कि यार अगर ये बात है तो ये छड़ी आप ही ले लो मुझसे, क्योंकि मैं तो अब छोड़ रहा हूँ। अब वो जो छड़ी थी जिसमें ये पावर थी कि दरिया के उस पार जा सकता था, वो लड़के को मिल गई। अब वो लड़के ने खुद छड़ी घुमाई और दरिया से उस तरफ हो गया। अब वो जो उसको जवाब मिल गया। देखिए ज़िंदगी इसी तरह ही है, आप किसी का भला करने जाते हैं, अल्लाह आपका भला कर देते हैं, ये मेरा तजर्बा भी है ज़िंदगी का। अच्छा, फिर जब दूसरा आगे कछुआ आगे पहुंचा तो वहाँ कछुआ बैठा हुआ था। कछुए को उसने कहा, कछुए ने कहा कि आपने मेरा जवाब लिया है? उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल लिया। बुज़ुर्गों ने क्या कहा? बुज़ुर्गों ने कहा कि ये आपने ऊपर जो ये तूने पहना हुआ ये उतार फेंको तो तुम ड्रैगन बन जाओगे। अब उसने उतारा, जब उसने उतारा तो उसके अंदर हीरे मोती जवाहरात सारा कुछ उसकी जो वो कमर के ऊपर जो बना हुआ था उसके अंदर पड़े हुए थे। अब वो कछुए ने कहा कि ये तुम ले जाओ, मेरे किस काम है। अब वो लड़के को छड़ी भी मिल गई और वो हीरे जवाहरात और मोती भी मिल गए। अब जो पहली जगह जहाँ वो खातून ने उनको एक रात ठहरने के लिए कहा था और उन्होंने सवाल भी साथ दिया था, वहाँ जब पहुँचा तो खातून ने कहा कि आपने मेरा जवाब लिया, मेरी बच्ची का क्या होगा। तो उसने लड़के ने कहा कि जी बुज़ुर्गों से आपका पूछा है, बुज़ुर्गों ने कहा है कि बेटी की शादी कर दें, बेटी फर्स्ट क्लास बोलना शुरू हो जाएगी। तो उस खातून ने कहा कि आप यहाँ मेरे पास रिश्ता कोई नहीं है, आप बहुत नेक बच्चे मुझे लगे हो, आप अगर मेरी बेटी से शादी कर लो
تو اس کا مستقبل بھی بن جائے گا اور تم بھی اکیلے ہو, تمہارا بھی گھر بس جائے گا. لو جی, اس نے ایکسیپٹ کر لیا, اب وہ شادی ہو گئی. اب اس لڑکے کو ہیرے جواہرات سب کچھ مل گیا, وہ چھڑی بھی مل گئی جادو جس میں تھا یا جس میں کوئی خاص قیمتی چھڑی تھی, اور اس کا بچی سے شادی بھی ہو گئی. اب وہ جو اپنے سوال پوچھنے گیا تھا انڈائریکٹلی اس کو وہ سارے بینیفٹس مل گئے. اب آئیے زندگی کی طرف. زندگی میں لوگ بہت زیادہ شروع میں فیلنگ ہوتی ہے کہ کیا ہوگا میرا مستقبل, کیا ہوگا. دیکھیے زندگی میں نا 2-3 باتیں آپ پلے باندھ دیں. پہلی بات کہ سارا پیسہ آپ کے دماغ کے اندر ہے, کسی کے نہیں, آپ کے دماغ کے اندر ہے. اس کا مطلب ہے کہ دماغ کو حاضر رکھنا, مائنڈ فلنس میں رہنا, ٹھیک ہے نا, جسے کہتے ہیں ٹھنڈے دماغ سے سوچنا, فیصلے کرنا, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ زندگی میں اپنا سفر شروع کیجئے, کیونکہ سفر شرط ہے, سفر نواز بتھیرے. اگر آپ سفر شروع کریں گے تو پھر آپ کو اتفاقات, حادثات پازیٹیو آپ کی فیور میں آئیں گے, لک ملے گی آپ کو لیے نئے راستے کھلیں گے, کیونکہ آپ کی تڑپ اور جستجو ہوگی. یہ ہونا بے حد ضروری ہے. انسان بنیادی طور پہ کسی ایک جگہ رکنے کے لیے نہیں بنا, وہ چلنے کے لیے بنا ہے. جتنا چلے گا یا جتنا عمل کرے گا, جتنا ایکسپیرینسز لے گا, اتنا وہ زندگی میں گرو کرے گا. انفارچونیٹلی ہم سوچتے ہیں زندگی میں کہ دیر مسٹ بی اے شارٹ کٹ, لیکن زندگی میں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. آپ یقین کیجئے کوئی شارٹ کٹ, جتنا آپ کو ٹائم لگنا ہے وہ لگنا ہی ہے. بلکہ دیکھیں جتنا اگر کوئی باپ کامیاب ہے وہ اپنے بیٹے کو سب کچھ بتا سکتا ہے, اس سے عزیز تو اس کو کوئی نہیں ہوگا, لیکن وہ اس کو بتا بھی دے, لیکن بیٹے کو بھی پریکٹیکل لائف میں جا کے ہی کچھ کرنا پڑے گا. کیونکہ اس لیے پریکٹیکل بہت امپورٹنٹ ہے. جب آپ پڑھ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ ایکسپیرینسز لیں, کسی نہ کسی کام میں جائیں, کسی بزنس پہ, کسی جہاں پروڈکٹ بن رہی ہے, کہاں سیلنگ ہو رہی ہے, کہیں پہ کمپیوٹر ٹیکنالوجی, آئی ٹی, بہت کچھ ہے آج کے دور کے اندر. تو آپ ایکسپوجر ضرور لیتے رہیں, ٹھیک ہے نا. کیونکہ اگر آپ سیدھا پڑھائی کے پیچھے ہو جائیں گے نا, تو جو لوگ بہت پڑھے ہوئے ہوتے ہیں نا, وہ اصل میں ان لوگوں کے ملازم ہوتے ہیں کہ جو مناسب پڑھے ہوئے ہوتے ہیں. اب آپ کہیں گے میں آپ کو پڑھائی سے ڈسکریج کر رہا ہوں, میں ایسا نہیں کر رہا, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ خالی پڑھائی کچھ نہیں کرے گی, آپ کو ملازم بنائے گی. آپ زندگی کی ریالٹیز کو سمجھیے, کچھ پیسہ کمانے کی کوشش کیجیے ساتھ ساتھ. دین یو ریئلائز کہ پیسہ کمانا کتنا چیلنجنگ ہے, کتنا ڈیفیکلٹ ہے. اور جتنے ڈیفیکلٹ زندگی کے جتنے مشکل سوالوں کے جواب ارلی لائف کے اندر آپ ڈھونڈ لیں گے نا, اس کی طرف چلیں گے نا آگے, اتنا آپ کی زندگی کامیاب اور شاندار ہوگی. یہاں لوگ غلطی کرتے ہیں, اپنے آپ کو نا ایک جھوٹی انا میں باپ کے پیسے کی وجہ سے وہ فیل کرتے ہیں کہ شاید ہم کوئی شے ہیں. وہ باپ کے پیسے ہیں, اس کی وجہ سے آپ ہیں. آپ اپنے آپ کو ڈیٹیچ کر کے دیکھیں کہ آپ کیا ہیں, ٹھیک ہے نا. ممتاز مفتی ایک کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک دن میرے گھر میں بیل ہوئی, گھنٹی بجی, تو میں باہر گیا تو مجھے باہر 2-3 لڑکے کھڑے ہوئے تھے, اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اکشی مفتی کے والد ہیں. جس دن انہوں نے مجھے, حالانکہ ممتاز مفتی بہت بڑا نام ہے, اکشی مفتی اس کے اشر اشیر بھی نہیں ہے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ جس دن انہوں نے پوچھا کہ آپ اکشی مفتی کے والد ہیں, تو اس دن مجھے خوشی ہوئی کہ کم از کم میرے بیٹے کو کسی نے پہچانا ہے, ریکگنائز کیا ہے. ورنہ ساری عمر لوگ ممتاز مفتی کو جانتے تھے, اس کے بیٹے کو تو کوئی نہیں جانتا تھا. عرض کرنے کا مطلب یہ ہے, جب آپ اپنے والد سے ڈیٹیچ ہو کے اپنی پوزیشن بنائیں گے تو سمجھیں آپ صحیح ڈائریکشن میں آگے چلنا شروع ہوتے ہیں. نوجوان غلطی یہ کرتے ہیں کہ گھر میں آسائشیں ہیں, سہولت ہے, گاڑی ہے, اچھا گھر ہے, سارا کچھ ہے, تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ان کا ہے. اگر وہ یہ سمجھیں کہ وہ ان کا ہے, جو کہ ان کا ہی ہے, لیکن اگر وہ اپنے ذہن پہ سوار کر لیں تو زندگی میں کی ہارش ریالٹی کو وہ نہیں سمجھ سکیں گے. زندگی کی ہارش ریالٹی تبھی آپ کو سمجھ لیں گی جب آپ اپنے زور بازو پہ کچھ کمائیں گے, کچھ کریٹ کریں گے, کچھ زندگی میں اپنا مقام و مرتبہ بنائیں گے. تو لہٰذا جتنی جلدی ہو پریکٹیکل لائف کے اندر جائیں. جب آپ, میں نے وہ کہا نا کہ سفر شرط ہے, سفر نواز بتھیرے. جب آپ پریکٹیکل لائف میں آئیں گے تو آپ کو گائیڈ لائن, رہنمائی, جہاں آپ جائیں گے وہاں لوگوں کو دیکھیں گے, ان میں کیا اچھا ہے, مجھ میں کیا کمی ہے, میں اپنے آپ کو کیسے امپروو کروں. یہ دس از اے پروسیس. آپ اس پروسیس کو اڈاپٹ کر لیجئے گا اور آپ انشاءاللہ تعالیٰ بہت کامیاب ہوگے, جو کہ نئے لوگ ہیں. اب بات کرتے ہیں کہ جو پرانے لوگ ہیں, جو کہ بہت کامیاب نہیں ہیں, بہت مشکل گزارا ہو رہا ہے یا گزارا بھی نہیں ہو رہا,
خرچے ڈبل ہیں, آمدنی ہاف ہے. دیکھیے آپ بنیادی طور پہ وہ پھر دماغ والی بات ہے, سارا کچھ ہمارے دماغ میں ہے. جو لوگ کم کما پا رہے ہیں نا وہ اپنی وجہ سے کم کما پا رہے ہیں. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ آپ نا شروع میں جب بندہ جاتا ہے کام پہ روزگار کے لیے, کاروبار میں, جاب میں, تو اس کو تھوڑے تھپیڑے پڑتے ہیں. جب وہ تھپیڑے پڑتے ہیں نا تو کچھ لوگ سیف پوزیشن لینے کی کوشش کرتے ہیں. اب وہ سیف پوزیشن ان کو نقصان کیا دیتی ہے کہ وہ سیف پوزیشن تو مل جاتی ہے لیکن پیسہ نہیں ملتا. پیسہ وہاں ہے جہاں چیلنج ہے, پیسہ وہاں ہے جہاں ڈیفیکلٹی ہے, پیسہ وہاں ہے جہاں پہ لوگ نہیں کر رہے. جیسے سیلنگ کا کام ہے, سیلز کے اندر لوگ بہت پیسہ کماتے ہیں اور بغیر پیسہ لگائے ہوئے پیسہ کماتے ہیں, لیکن چیلنجنگ بہت ہے, ہارڈ بہت ہے. لیکن اگر آپ اپنے آپ کو پریپیئر کر لیں نا, کہ آپ کے گول ہوں کہ میں نے اتنے پیسہ کمانا ہے, ایک سال میں آپ نے کروڑ روپیہ کمانا ہے, اور آپ ابھی کتنا کما رہے ہیں, آپ سوچیں آپ 10 لاکھ کما رہے ہیں, کئی لوگ تو 5 لاکھ کما رہے ہیں پورے سال کا. اگر آپ نے کروڑ روپیہ کمانا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کر رہے ہیں اس سے 5-10 لاکھ ہی کما سکیں گے سال کا. اس کا مطلب ہے کہ آپ کو کچھ یو ہیو ٹو ڈو سم تھنگ ایکسٹرا آرڈنری, کوئی ڈفرینٹ, کوئی ڈیفیکلٹ, کوئی چیلنجنگ, کوئی مختلف, ٹھیک ہے نا. تو اس صورت میں آپ کی آمدنی بڑھے گی. جو ہی ہم غلطی کیا کرتے ہیں, وہی ایفرٹ ہم ہمیشہ لگاتے رہتے ہیں, اس کی سیم ایفرٹ کا سیم آؤٹ کم آتا ہے. ایفرٹ کو تھوڑا ویریشن لے کے آنی ہوتی ہے, انوویٹ کرنا ہوتا ہے چیزوں کو, ٹھیک ہے, ڈفرینٹ انداز میں کرنا ہوتا ہے. جو اقبال نے کہا نا, پلٹنا جھپٹنا جھپٹ کر پلٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. جب ہم اپنے کام پہ ایمفسائز کرتے ہیں, چیزوں کو چینج کرتے ہیں, منور کرتے ہیں, ڈفرینٹ چیزیں اپلائی کرتے ہیں, مشکل سچویشن میں جاتے ہیں, وہاں سے ہمارے ڈفرینٹ ایکسپیرینسز بنتے ہیں. اور سب سے بڑی بات, اصل میں جتنا ہم کماتے ہیں نا وہ ہم مینٹلی ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. ہمارا سب کانشیس جو ہے نا وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہوتا. یہ جو سب کانشیس مائنڈ ہے یہ بیسیکلی ہمیں ہی آبزرو کرتا رہتا ہے, اور ہمارا ہی جو ٹوٹل کنکلوژن ہے نا وہ یہ پھر اس کو اس میں فکس کر دیتا ہے. جب ہم یہ سمجھ جاتے ہیں کہ 1,00,000 روپے مہینہ میرا مل جائے تو میرا گزارا ہو جائے گا, میرا گھر چل جائے گا, تو وہ یہ سب کانشیس ہمیں لاکھ ہی کمانے کے لیے کہتا ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ میں 10,00,000 روپے مہینہ کماؤں گا, تو یہ سب کانشیس اس کے اوپر کوشش کرتا ہے, یعنی اس کو ایک ڈائریکشن ملتی ہے کہ بھائی اتنا پیسہ کمانا ہے. اس سب کانشیس کو بڑے صحیح طریقے سے ٹرین کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اس کو ہم بدل نہیں سکتے اکثر, یہ بڑا اس کے لیے پورا ایفرٹ چاہیے, لیکن ہم اس کو تھوڑا گائیڈ کر سکتے ہیں, تھوڑا اس کو کام پہ لگا سکتے ہیں, یا تھوڑا ہم اس کو امپروو کر سکتے ہیں, بہتر کر سکتے ہیں. تو اپنے اس سب کانشیس کے لیول پہ کام کریں. اس کا سمپل یہ ہے کہ جو آپ کی عادات, اگر ہم عادات بنا لیں, اچھی عادات بنا لیں, صبح واک, ارلی اٹھنا, واک, ایکسرسائز, ریڈنگ, ٹھیک ہے نا, اس کے بعد ہم اپنے کام کے بارے میں اسکیجول کر لیں, کام کس طرح سے کرنا ہے, کیا کیا چیزیں آج امپورٹنٹ ہیں, 24 آورس کو ہم ایک ماسٹر پیس کی طرح گزاریں, کیونکہ نہ ہی مستقبل ہمارے ہاتھ میں ہے, نہ ہی ماضی تو گزر گیا, یہ حال ہی ہے جو کہ ہماری ساری کائنات ہے. یہ اسی سے ہی ہم نے کچھ کرنا ہے, تو ہمارا مستقبل چینج ہونا ہے, آگے سے کچھ نہیں ہونا, ابھی ہونا ہے. اگر ہم اس 24 آورس کو اس طرح سے اسپینڈ کریں, کوالٹی ٹائم اسپینڈ کریں, میکسیمم آؤٹ کم حاصل کریں, پراپر اپنے ٹائم کو یوٹیلائز کریں اور کام پہ ایمفسائز کریں, پروڈکٹیوٹی بڑھائیں اپنی. پروڈکٹیو ٹائم ہوتا ہے جو ہم اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں, ادروائز ہم دفتر میں ہوتے ہی ہیں, آتے جاتے ہی رہتے ہیں. لیکن جتنا سیلنگ ہے, سیلنگ میں پروڈکٹیو کام ہوا ہے جب آپ کسٹمر کے ساتھ ہوتے ہیں, جتنا عرصہ ہوتے ہیں اس کو انفارمیشن دے رہے ہیں, اس کو باقی چیزیں, تو یہ پروڈکٹیو ٹائم ہے. جتنا زیادہ ہمارا پروڈکٹیو ٹائم ہوگا اتنا زیادہ ہماری انکم بڑھے گی. اب اس کو کیسے بڑھانا ہے, اس کے اوپر بے شمار میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہیں, لیکن یہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی. اگلی کسی ویڈیو میں باقی پوائنٹس کے ساتھ بھی آؤں گا. آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں, گھنٹی کا بٹن پریس کر لیں, سو دیٹ کہ آپ کو یہ ویلیوبل انفارمیشن ملتی رہے. پراپرٹی ٹی وی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.